نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ماؤ، بہنوں اور بیٹیوں، صراط مستقیم کورس سبق نمبر 9۔ آج کے کورس میں بھی انشاءاللہ 5 باتوں کا بیان ہوگا۔ نمبر 1 قرآن کریم کی آیت، نمبر 2 حدیث مبارک، نمبر 3 عقیدہ، نمبر 4 مسئلہ اور نمبر 5 دعا۔ آئیے شروع کرتے ہیں قرآن مجید کی آیت سے۔ اللہ تبارک و تعالی سورۃ لقمان آیت نمبر 34 میں ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ عندہ علم الساعہ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ صدق اللہ العظیم۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک اللہ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے، وہی بارش نازل کرتا ہے اور وہی جانتا ہے جو ماداؤں کے رحموں میں ہے، اور کوئی نفس نہیں جانتا کہ وہ کل کو کیا کرے گا، اور کوئی شخص یہ بھی نہیں جانتا کہ وہ کل کس زمین میں مرے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا باخبر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں 5 چیزوں کا ذکر فرمایا ہے کہ ان 5 چیزوں کا علم میرے ہی پاس ہے۔ یہاں علماء کرام نے، مفسرین حضرات نے ایک بات لکھی ہے کہ اس آیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کو صرف انہی 5 باتوں کا علم ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس سے زیادہ باتوں کا علم ہے، اور اتنی باتوں کا علم ہے کہ جتنا ہمارے وہم اور گمان میں بھی نہیں آ سکتا۔ اتنی باتوں کو اللہ جانتے ہیں۔ تو غیب کی صرف یہ 5 باتیں خدا نہیں جانتے، اس کے علاوہ بھی جانتے ہیں۔ باقی اس آیت میں 5 باتوں کا تذکرہ کیوں کیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ عام طور پر لوگوں کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ یہ 5 باتیں ہیں جو فلاں فلاں بندہ بھی جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے ذہن کو صاف کرنے کے لیے فرمایا کہ نہیں، جن 5 باتوں میں تم دعویٰ کرتے ہو کہ یہ فلاں شخص جانتا ہے، تو ایسی بات نہیں ہے۔ ان 5 باتوں کو اللہ ہی جانتے ہیں۔ ان میں سے ایک چیز قیامت کا علم، قیامت کب آئے گی یہ اللہ تعالیٰ ہی کو علم ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ قیامت کے آثار، بلکہ اس کا مطلب قیامت کا حتمی اور ایگزیکٹ جو ٹائم ہوگا وہ کب ہوگا یہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ حدیث مبارک ہے حدیث جبرائیل کے نام سے، بہت لمبی حدیث ہے۔ اس میں ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، مختلف سوالات کیے۔ ایک سوال یہ کیا کہ یا رسول اللہ، آپ یہ بتائیے کہ قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، کہ تم مجھ سے پوچھ رہے ہو جس طرح تمہیں اس کا علم نہیں ہے تو مجھے بھی اس کا علم نہیں ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ قیامت کا ایگزیکٹ علم کب آئے گی یہ اللہ تعالیٰ ہی کو ہے۔ آسمان سے بارش کب برسے گی، ماداؤں کے پیٹ میں کیا ہے، کل کیا ہوگا، بندہ کہاں مرے گا، یہ تمام علوم اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہیں، یہ دنیا کے پاس نہیں ہے۔ میں یہاں پر ایک چھوٹا سا سوال اٹھا کر اس کا جواب دینا چاہوں گا۔ عموماً آج کل جب الٹرا ساؤنڈ ہوتا ہے تو ڈاکٹرز کو پتہ چل جاتا ہے کہ خاتون کے پیٹ میں کیا ہے، بچہ ہے یا بچی ہے۔ بعض لوگ سوال یہ کرتے ہیں کہ ایک طرف تو قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ اللہ ہی کو معلوم ہے کہ مادہ کے پیٹ میں کیا ہے، دوسری جانب ہم الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے معلوم کر رہے ہیں کہ اس کے پیٹ میں کیا ہے، میل ہے فیمیل ہے، تو یہاں تو پتہ چل رہا ہے۔ تو یہ آیت کا پھر کیا معنی ہوگا؟ ہم اس کے جواب میں عرض کرنا چاہتے ہیں کہ آیت مبارکہ کو اگر دیکھ لیا جائے تو پھر بات واضح ہو جاتی ہے۔ آیت مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں جو رحم میں ہے۔ لفظ عربک کا یہاں پر استعمال ہوا ہے وہ ہے ماں۔ ماں کا معنی صرف جینڈر نہیں ہے، مذکر ہے یا مؤنث ہے، لڑکا ہے یا لڑکی ہے، اس کا یہ معنی نہیں ہے۔ ماں کا معنی عام ہونا ہے، عموم ہے، مطلب اس میں یہ بھی آ جائے گا کہ یہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، اس میں یہ بھی آ جائے گا یہ زندہ بچے گا یا فوت ہو جائے گا، اس میں یہ بھی آ جائے گا کہ اگر زندہ رہا تو اس کی شادی ہو پائے گی یا نہیں ہو پائے گی، اس کا رزق کیا ہوگا، اس کی زندگی میں آنے والے تمام واقعات اس کا علم۔ اسی طرح یہ نیک ہوگا یا گناہ گار ہوگا،
اسی طرح یہ نیک بخت ہے یا بدبخت ہے، اسی طرح یہ مسلم ہے یا کافر ہے۔ تو یہ جو لفظ ما ہے، اس ما میں عموم ہے، اس میں گویا کہ آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ ما میں جب عموم ہے تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ جب ہم الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے اگر بچے کا جینڈر معلوم کر لیتے ہیں تو ہمیں صرف اور صرف یہ پتہ چلا کہ یہ میل ہے یا فیمیل ہے۔ سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جن چیزوں کو جانتے ہیں جو غیب کی ہیں وہ تو اتنی چیزیں ہیں، اور اگر کسی نے ایک آدھ جزئی جان لی تو اس نے غیب کا علم کہاں سے جانا؟ لہٰذا اگر جینڈر معلوم بھی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کے علم غیب کے منافی نہیں ہے۔ دوسری اہم بات، علم غیب کہتے کسے کہیں؟ علم غیب کہتے ہیں کہ جو براہ راست جانا جائے۔ اگر کسی واسطے کے ذریعے کوئی بندہ جان لیتا ہے تو اس کو علم غیب نہیں کہتے۔ مثلا اللہ نے اپنے پیغمبر اور دیگر پیغمبروں کو اپنے وحی بھیجی ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پچھلے زمانوں کی، پچھلے انبیاء کی باتیں بتائی ہیں۔ اب نبی علیہ السلام ان باتوں کو جانتے ہیں، براہ راست نہیں جانتے بلکہ اللہ کے بتانے کی وجہ سے جانتے ہیں، اس لیے حضور علیہ السلام کے علم کو علم غیب نہیں کہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو علوم عطا فرماتا ہے اس علم کو علم غیب نہیں کہتے، ہاں اس کو خبر غیب کہتے ہیں، اخبار غیب کہتے ہیں۔ تو اخبار غیب الگ چیز ہے اور علم غیب الگ چیز ہے۔ جو علم واسطے کے ساتھ آئے اس کو علم غیب کہتے ہی نہیں ہیں۔ ہم نے الٹراسونک گرافی کے ذریعے جانا، اس مشین کے ذریعے ہم نے جان لیا کہ بچے مذکر ہے یا مؤنث ہے، تو جب ہم نے ایک واسطے کے ذریعے جانا تو یہ تو علم غیب ہے ہی نہیں، لہٰذا اس بات کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے۔ نمبر 2، حدیث مبارک۔ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ، جو بندہ کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے، اس کے عیب کو چھپاتا ہے، اس کی ایسی بات جس کو اگر لوگوں کے سامنے لایا جائے تو وہ اس میں خفت محسوس کرے، بے عزتی محسوس کرے، اس کو شرمندگی اٹھانی پڑے، ایسی بات کو اگر کوئی بندہ اپنے مسلمان بھائی کی، مسلمان بہن کی بات کو چھپاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے بندے کے عیوب کو، ایسے بندے کے گناہوں کو اور ایسے بندے کے بھی عیوب کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن چھپا لیں گے۔ اس حدیث مبارک سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے، اگر کسی بہن کو کسی اپنی دوسری بہن کی کوئی بات معلوم ہوتی ہے، ایسی بات ہے کہ اس میں اس کی بے عزتی ہے، چار بندوں میں اس کو خفت اٹھانی پڑے گی، اس کو شرمندگی اٹھانی پڑے گی، تو اس بات کو لوگوں کے سامنے نہیں پھیلانا چاہیے اور اس کے پردہ پوشی کرنی چاہیے۔ ہر انسان سے کوئی نہ کوئی گناہ ہو تو جاتا ہے، انبیاء علیہ السلام اس سے معصوم ہیں، تو ہم سے تو گناہ ہو سکتا ہے۔ تو جب ہم یہ بات مانتے ہیں کہ ہم سے گناہ ہو سکتا ہے، اگر کسی اور سے گناہ ہو جاتا ہے تو پھر اس کے گناہ کو انسان کو چاہیے کہ اس کو چھپائے، لوگوں کے سامنے اس کو آشکارا مت کرے۔ یہاں پر ایک بات وضاحت سے میں عرض کرنا چاہوں گا، اس کو اچھی طرح سماعت فرما لیں۔ اگر بات ایسی ہے کہ جس بات کے باہر جانے کی وجہ سے دوسرے محفوظ ہو جائیں گے، اب بات کا چھپانا جائز نہیں، اب بات کو بتانا ضروری ہے۔ مثلا ایک خاتون یہ بات کہہ رہی تھی کہ میں فلاں خاتون کی جو ہے اس کو یہ اذیت پہنچاؤں گی، فلاں وقت میں یہ اذیت اس کو پہنچاؤں گی۔ اب اگر آپ اس کی اس بات کو چھپا لیں اور متعلقہ خاتون کو نہ بتائیں تو پھر اس کو اذیت پہنچنے کا اندیشہ ہے، اب بتانا ضروری ہے۔ ایک خاتون ایسی ہے یا ایک لڑکی ایسی ہے جس میں ایسی کوئی باتیں پائی جاتی ہیں کہ اگر اس پر فی الوقت کنٹرول نہ کیا گیا، ایٹ اے ٹائم اس کو آپ نے سیریس نہ لیا، تو پھر کل کل یہ بہت بڑی بھیانک جو ہے وہ معاملہ بن جائے گا۔ اب اس کے والدین کو بتانا ضروری ہے کہ آپ کی بیٹی یہ کام کر رہی ہے، کل کل پوری خاندان کی عزت تار تار ہو سکتی ہے۔ تو ہر معاملہ بتانے کا بھی نہیں ہوتا اور ہر معاملہ چھپانے کا بھی نہیں ہوتا، لیکن اس میں انسان تھوڑی سی عقل و دانے سے کام لے تو اس کو پتہ چل سکتا ہے کہ کون سی بات میں چھپاؤں اور کون سی بات کو میں اس کے متعلقہ بندوں تک پیش کر دوں۔ اگر کوئی معاملہ ایسا آئے، ہمیں معلوم نہیں ہو رہا کہ ہم اس بات کو چھپائیں، اس بات کو اس کے فلاں شخص کو بتا دیں، اگر کوئی ایسا معاملہ انسان کے سامنے ہو اور وہ فائنل اس کو جو ہے وہ کسی رزلٹ تک نہ پہنچا ہو، تو اس کو چاہیے کہ جن علماء سے اور جن بزرگان دین سے اور جن
حضرات سے ان کا رابطہ ہو، اصلاحی تعلق ہو، تو ان کے سامنے معاملہ رکھ کے ان سے پوچھ سکتا ہے کہ اس معاملہ کو میں اس عورت کے ورثہ تک پہنچاؤں یا نہ پہنچاؤں۔ جو وہ حتمی فیصلہ دے دیں اس کے مطابق ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ نمبر 3، عقیدہ۔ آج کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم مسلمان کی حیثیت سے یہ عقیدہ رکھیں کہ ہر چیز کا وجود اور عدم یہ اللہ تعالیٰ کے قبضۂ قدرت میں ہے۔ ہر چیز کی کیفیت، خاصیت اور اس کی تاثیر کا ہونا یا نہ ہونا بھی اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے، کائنات کے اسباب اسی کی مخلوق ہیں، اور اسباب کی سببیت بھی اسی کی مخلوق اور اسی کی مشیت کے تابع ہے۔ دنیا میں کوئی چیز اپنی ذات میں مؤثر نہیں، نہ لطف و ثواب میں اور نہ قہر و عذاب میں۔ وہ جسے چاہے عزت دے اور یہ اس کی رحمت ہے، اور جسے چاہے ذلت و مصیبت دے یہ اس کی حکمت ہے۔ وہ مالک الملک ہے، جسے چاہے اختیار دے اور اقتدار دے، اور جس سے چاہے اختیار اور اقتدار چھین لے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ چیز کے وجود کا بھی مالک اور خالق خدا ہے، اور اگر اس میں کوئی اثرات ہیں، اثرات کا مالک بھی خدا ہے، اور اثرات بھی اللہ کے قبضۂ قدرت میں ہیں۔ بعض مرتبہ عمل ہوگا، لیکن چونکہ عمل کا اثر اللہ کے قبضۂ قدرت میں ہے، ممکن ہے اس کا اثر سامنے نہ آئے۔ مثلا آگ کا اثر جلانا ہے، ایسا ممکن ہے کہ آگ لگی ہوئی ہو، اس میں کسی بندے کو پھینکا جائے، لیکن آگ اس کو جلائے نہ بلکہ اس کے لیے گل و گلزار بن جائے۔ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق قرآن مجید میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آگ کو حکم دیا، یا نار کونی بردًا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی ہو جا اور ان کے لیے سلامتی والی بن جا۔ تو آگ میں ڈالا جائے تو آگ جلاتی ہی آگ کا اثر ہے، لیکن یہ اثر خدا کے قبضۂ قدرت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر اثر کو کنٹرول کر لیں اور آگ نہ جلائے تو ایسا ممکن ہے۔ چھری کا اثر یہ ہے کہ چھری کاٹ ڈالتی ہے، تو کاٹنا چھری کا اثر ہے، لیکن ایسا ممکن ہے کہ چھری چلائی جائے لیکن چھری کاٹتی نہ ہو۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر جب چھری چلی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے چھری کی وہ تاثیر کاٹنے والی ختم ہو گئی ہے۔ تو ہمیں ایز اے مسلم یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ چیزوں کے وجود اور عدم کا مالک اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی مشیت کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ چیزوں کی تاثیر اور چیزوں کے اثرات یہ بھی خدا تعالیٰ کے قبضۂ قدرت میں ہیں، اور دنیا میں بادشاہت ہے، دنیا میں چاہتے ہیں تو ان کا قدرتیں ہیں، ان کے پیچھے اصل طاقت اللہ کی ہے۔ تو عز من تشاء تو ذل من تشاء، اللہ جس کو عزت سے نوازنا چاہے، جس کو ذلت سے نوازنا چاہے، یہ خدا تعالیٰ کے قبضۂ قدرت میں ہے۔ تو ایز اے مسلم ہمیں یہ عقیدہ رکھنا چاہیے۔ نمبر 4، آج کا مسئلہ غسل کے فرائض اور غسل کی سنتیں۔ غسل کے 3 فرائض ہیں۔ نمبر 1 کلی کرنا، نمبر 2 ناک میں پانی ڈالنا۔ اگر غسل فرض ہے تو کلی کا مطلب یہ ہوگا کہ غرغرہ کرنا، اور ناک میں پانی ڈالنے کا مطلب یہ ہوگا کہ نرم ہڈی ناک کی وہاں تک پانی کو چڑھانا۔ اس کا آسان حل یہ ہوتا ہے کہ اپنی چلو میں پانی لیا جائے اور ناک کے قریب لا کر کھینچا جائے پانی اوپر کی جانب، تو پانی آسانی کے ساتھ نرم ہڈی تک جا سکتا ہے۔ اور نمبر 3 سارے جسم پر ایک مرتبہ پانی پھیر دینا کہ کوئی جگہ خشک نہ رہے، یہ وضو کے فرائض ہیں، غسل کے فرائض ہیں۔ غسل کی سنتیں، غسل کی سنتوں میں نمبر 1 بسم اللہ پڑھنا۔ یہ بسم اللہ آپ نے جب باتھ روم میں جانا ہے تو اس وقت پڑھنا ہے، اندر کھڑے ہو کر نہیں پڑھنا۔ نمبر 2 دونوں ہاتھ دھونا۔ نمبر 3 بدن کے جس حصے پر نجاست لگی ہو اس نجاست کو دھونا۔ نجاست ہم چیپٹر نمبر 1 میں پڑھ چکے ہیں کہ گندگی کو کہتے ہیں۔ نمبر 4 استنجا کرنا۔ نمبر 5 مکمل وضو کرنا۔ نمبر 6 پہلے سر پر، پھر دائیں اور پھر بائیں کندھے پر پانی بہانا۔ نمبر 7 پے در پے غسل کرنا، یعنی لگاتار غسل کرتے جائیں، سر دھو کر انسان بیٹھ جائے، ہاتھ دھو کر بیٹھ جائے، اس طرح نہ کرے، مسلسل غسل کرنا۔ نمبر 8 جسم کو مل کر دھونا، مل کر اس طرح یعنی ملتے ہوئے دھونا تاکہ جسم اچھی طرح بھیگ جائے اور کوئی حصہ اس کا جو ہے وہ خشک نہ رہے۔ نمبر 9
سارا بدن 3 بار دھونا، یہ 9 سنتیں ہیں غسل کی، غسل کرتے ہوئے ان کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نمبر 5، آج کی دعا۔ آج کی دعا ہے قرض کی ادائیگی کے لیے۔ عموماً انسان جب دنیا میں رہ رہا ہے تو کسی سے لین دین تو چلتا ہی رہتا ہے، زندگی کا دستور اور عمل ہے۔ تو اگر کسی خاتون پر یا ان کے خاوند پر بہت زیادہ قرض ہو جاتا ہے تو اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے قرض اتار دیتے ہیں۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اے اللہ، مجھے اپنی حلال چیزیں عطا کر کے حرام چیزوں سے محفوظ فرما، اور مجھے اپنے فضل و کرم سے اپنے علاوہ دوسروں سے بے نیاز کر دے، یعنی میں دوسروں کا محتاج نہ رہوں، آپ کی ذات کا محتاج رہوں۔ آپ اس دعا کا اہتمام کرتے رہیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے ہمارے قرض کی ادائیگی کا سامان فرما دے گا۔ اسی دعا پر آج کا صراط مستقیم کورس کا سبق نمبر 9 ختم ہوا چاہتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔